وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ایک بار پھر وفاق کو دھمکی دے دی. کہا وفاق اپنا رویہ ٹھیک کر لے اور مجبور نہ کرے کہ اسے دھکے دے کر نکالا جائے. انہوں نے مرحلہ وار کام شروع کریں گے. وفاقی حکومت کو لانے والے بھی اسے نہیں بچا پائیں گے. پریس کانفرنس میں کہا کہ خیبر پختونخوا میں کہیں بھی 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہ ہونے دی جائے. ارکان اسمبلی اور انتظامیہ کو ٹاسک دے دیا ہے. پولیس کو وابڈا کے کہنے پر کسی رکن کے خلاف مقدمہ نہ بنانے کی بھی ہدایت کر دی. اگر کوئی گریڈ میں فالٹ ہوا، خدا نہ خواستہ کبھی کبھی ہوتا ہے، اللہ نہ کرے، تو پھر تھوڑی گنجائش ہے. اس کے علاوہ فورس اور شیڈنگ ایسے اوپر اوپر شیڈنگ ڈائریکٹ ایف آئی آر پہلے اس کو، پھر ایس ڈی او کو، پھر ایس سی ایل کو، پھر ایس سی کو اور ڈی خان ہے پیسکو چیف کو ادھر ایف آئی آر. اور اگر پھر بھی باز نہ آئے تو پھر اویس لغانی پہ ایف آئی آر ہوگی. یعنی 2 بھی 12 گھنٹے ہوگا، 8 نہیں ہوگا 12 ہوگا. میں کہہ رہا ہوں 12 ہوگا. تو سب 12 ہے تو یہ بھی 12 ہوگا. ہمارے کے لیے برابر ہے. میرے گھر کی 12 ہے تو یہاں بھی بڑے نواب کو نہیں رہ رہے، ان کا بھی 12 ہوگا. شہباز شریف آپ نے مجھے فون کیا کہ آپ کو آئی ایم ایف پہ صوبے کی سپورٹ چاہیے. مجھے صوبے کا پہلے پیسہ چاہیے جو آپ نے دینا ہے، ورنہ میں آئی ایم ایف کو کلیئرلی بتاؤں گا کہ یہ پیسہ ہمارے نام پہ لیتے ہیں، ٹیکس ہمارے لوگوں پہ ڈالتے ہیں. میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، آپ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کو دھکے دے کر نکالا جائے. پھر آپ کی چیخیں نکلیں گی اور آپ کو لانے والے بھی آپ کو نہیں بچا سکتے. ہماری حکومت ہے، یہاں پہ وہی ہوگا جو ہم چاہیں. نیشنل گریڈ سے بجلی کام کرو گے تو میں نیشنل گریڈ کی بجلی یہاں سے بند کر دوں گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بجلی بحال کرنے ڈی آئی خان گرڈ اسٹیشن پہنچ گئے. وزیر اعلیٰ نے اپنے اعلان کے مطابق لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے فکس کر دیا. کہا اب کسی علاقے میں 12 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پارلیمنٹیرینز اپنے علاقوں میں گرڈ اسٹیشنز کا دورہ کر کے لوڈ شیڈنگ شیڈیول پر عمل درآمد کرائیں. اگر کوئی گریڈ میں فالٹ ہوا، خدا نہ خواستہ کبھی کبھی ہوتا ہے، اللہ نہ کرے، تو پھر تھوڑی گنجائش ہے. اس کے علاوہ فورس اور شیڈنگ ایسے اوپر اوپر شیڈنگ ڈائریکٹ ایف آئی آر پہلے اس کو، پھر ایس ڈی او کو، پھر ایس سی ایل کو، پھر ایس سی کو اور ڈی خان ہے پیسکو چیف کو ادھر ایف آئی آر. اور اگر پھر بھی باز نہ آئے تو پھر اویس لغانی پہ ایف آئی آر ہوگی، اس جگہ پر ہوگی. ڈی خان میں کروں گا ایف آئی آر. اور سر آپ نے کرنی ہے وہی پریشر جو ہمارے ٹائم میں تھا نا سر، اب وہی پریشر اس ٹائم پہ ہوگا اور ان لوگوں پہ ہوں گے. 22 نہیں 12 ظلم مقتضی کی 12 میں جانا میں شہباز شریف جانا ختم گا. میں بھی 12 گھنٹے کیا 2 بھی 12 گھنٹے ہوگا، 8 نہیں ہوگا 12 ہوگا. میں کہہ رہا ہوں 12 ہوگا. تو سب 12 ہے تو یہ بھی 12 ہوگا. ہمارے کے لیے برابر ہے. میرے گھر کی 12 ہے تو یہاں بھی بڑے نواب کو نہیں رہ رہے، ان کا بھی 12 ہوگا. آپ کے علاقوں میں جس کی 12 گھنٹے سے کم ہے 12 گھنٹے سے کم رہے گی، جس کی 12 گھنٹے سے اوپر ہے اس کو 12 گھنٹے پہ لانا ہے آپ نے، جس سے کم نہیں. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کے خیبر پختونخوا حکومت پر کڑی تنقید. کہا افسوسناک بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عید کے روز بھی نفرت اور انتشار سے باز نہیں آ رہے. کے پی حکومت ایم پی ایس کی سربراہی میں گرڈ اسٹیشنز پر حملے کروا رہی ہے. ان کے قبضے اور دہشت گردی کی عادت نہیں جا رہی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صفائی پر توجہ دینے کے بجائے دھمکیاں دیتے رہے. ہمارے دھمکی وزیر اعلیٰ ہے، وہ اب پھر دھمکیاں دے رہے تھے بیٹھ کے، اور انہوں نے کہا میں یہ کر دوں گا، وفاق کو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے. میری گزارش ہے بھائی پہلے کوڑا تو اٹھا لو. افسوس کی بات یہ کہ عید والے دن بھی اپنی جو نفرت ہے، اپنا جو انتشار ہے، وہ پھیلانے سے یہ لوگ باز نہیں آتے. ان کی حکومت ان کے ایم پی ایس کی سرکردگی میں گرڈ اسٹیشن پہ حملے کراتی ہے. گرڈ اسٹیشنز کو جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کرتے ہیں. ان کی قبضہ کرنے کی، ان کی دہشت گردی کرنے کی عادت نہیں جاتی. وزیر اعظم شہباز شریف کی یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان سے فون پر گفتگو. وزیر اعظم نے یو اے ای کے صدر کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی. دونوں رہنماؤں کی پاکستان اور یو اے ای کے عوام کے لیے دعا اور نیک تمناؤں کا اظہار. وزیر اعظم نے صدر متحدہ عرب امارات کو دورہ پاکستان کی دعوت دی. صدر متحدہ عرب امارات شیخ محمد بن زائد نے پاکستان کے دورے کی دعوت قبول کر لی. برطانوی بادشاہ شاہ چارلز کی طرف سے ممتاز پاکستانی بزنس مین آصف رنگون والا کے لیے کمانڈر آف برٹش امپائر کا اعزاز. انہیں یہ اعزاز انسانیت کے لیے خدمات کے اعتراف میں دیا گیا. آصف رنگون والا کا نام شاہ چارلز کی سالگرہ پر آنرز لسٹ 2024 میں بھی شامل. آصف رنگون والا شاہ چارلز کی چیریٹی برٹش ایشین ٹرسٹ کے وائس چیئرمین بھی ہیں. اس متعلق مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز مرتضی علی شاہ. مشہور برٹش پاکستانی بزنس مین آصف رنگون والا کو برطانوی بادشاہ کنگ چارلز نے سی بی یعنی کمانڈر آف برٹش امپائر کے ٹائٹل سے نوازا ہے. یہ آصف رنگون والا اور برٹش پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. یہ تو بہت بڑا آنر ملا ہے، مگر میرے لیے نہیں، میں سوچتا ہوں برٹش پاکستانی کمیونٹی کے لیے یہ ہے. اور
کیونکہ مجھے ملا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ بھائی جو میرے ساتھ اتنے سارے لوگ جنہوں نے کام کرے ہیں اتنے سالوں کے لیے وہ ان کا بھی ہے، مگر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جہاں تک برٹش پاکستانی کمیونٹی جو ہے ان کے لیے یہ انسینٹو ہونے چاہیے کہ ہمارے اب میرے خیال ہے کچھ 46 ایوارڈز ملے ہوئے ہیں CBE MBE اور OBE کے، اس میں سے پاکستانیوں کو خالی 14 ملے ہیں، اس میں سب سے زیادہ ہمارا ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا انٹیگریشن اتنا زبردست ہے یہ ملک میں۔ چارلز کی جو آنرز کمیٹی ہے انہوں نے اکنالج کیا ہے آپ کا جو ساؤتھ ایشیا میں خاص طور پہ جو پاکستان میں جو کام ہے، تو اس کی آپ تفصیل بتانا چاہیں گے کہ پاکستان میں کن کن پروجیکٹس پہ آپ کام کرتے ہیں؟ 4 ایریاز ہیں جس میں ہم کام کرتے ہیں، ایک تو ایجوکیشن میں ہے، دوسرا ہیلتھ میں ہے، تیسرا سوشل سروسز ٹو دا کمیونٹی میں ہے، اور چوتھا جو ہے وہ آرٹس اور کلچر میں ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے تعطیل کے باوجود لاہور میں قذافی اسٹیڈیم کا دورہ کیا۔ انہوں نے اسٹیڈیم کے اپ گریڈیشن کے کام میں پیش رفت کا جائزہ لیا اور کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے عید کی تعطیلات کے باوجود تیسرے دن قذافی اسٹیڈیم کا دورہ کیا، اپ گریڈیشن کے کاموں کا جائزہ لیا۔ چیئرمین نے قذافی اسٹیڈیم میں تعمیر شدہ دفاتر گرائے جانے کے کام کا معائنہ کیا اور 30 جون تک کام مکمل کرنے کا ٹاسک دیا۔ انہوں نے عید کی تعطیلات کے بعد مشینری اور مزدوروں کی تعداد بڑھانے کی ہدایت کی۔ چیئرمین محسن نقوی نے کام کی رفتار کو مزید تیز کرنے کی بھی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے اضافی وسائل لگا کر کام کو مقررہ وقت میں مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ چیئرمین PCB کا کہنا تھا کہ ICC چیمپئنز ٹرافی سے قبل قذافی اسٹیڈیم کے ساتھ نیشنل اسٹیڈیم کراچی اور راولپنڈی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عید کی تعطیلات پر خصوصی صفائی مہم میں شامل عملے کو 1 ماہ کی تنخواہ بطور انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا کہ شاباش ٹیم پنجاب، شاباش، آپ نے مثالی خدمت کر کے ستھرا پنجاب کی نئی تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شدید گرمی میں عوام کی خدمت قابل تعریف اور قابل فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ نے میونسپل اداروں، ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے افسران اور عملے کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ منتخب نمائندوں، میڈیا اور عوام کا بھی شکریہ جنہوں نے اداروں کا ساتھ دے کر صفائی مہم کو کامیاب بنایا۔ عید قرباں پر کراچی کے شہریوں نے خوشیاں منانے کے لیے ساحل کا رخ کر لیا۔ حکومتی پابندی بھی شہریوں کو سمندر میں نہانے سے نہ روک سکی۔ مزید بتا رہے ہیں اس بارے میں نمائندہ جیو نیوز زما جوکھیو۔ اس وقت میں موجود ہوں کراچی کی مشہور تفریح مقام پر جس کو 2 دریا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس وقت یہاں پر لوگ جو ہیں وہ دوستوں کے ساتھ بھی یہاں پر موجود ہیں، روایتی رقص کر رہے ہیں اور مختلف فیملیز یہاں پر موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ عید کی خوشیاں کیسے منا رہے ہیں۔ زیادہ تر عید کی چھٹیوں میں آتے ہیں، عید کی چھٹیاں لمبی ہوتی ہیں، تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے، بہت ٹف ویک ہوتا ہے، بہت ٹف لائف آپ کو پتہ ہے۔ میرا نام ملیانہ، میں 5 کلاس میں ہوں، اپنے بھائی پاپا بہن کے ساتھ آپ کو گھومنے آئی ہوں، کچھ عید کی چھٹیاں منانے آئی ہیں۔ کزن ہے، بھائی لوگ بھی ہے، دوست لوگ بھی ہے، سارا کوئٹہ سے آیا ہوا ہے، ادھر گھومنے آیا ہوں۔ کراچی میں پانی کی بہت سخت کمی ہے، یہاں پر آ جاتے ہیں۔ جی، لوگوں کی گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر لوگ جو ہے انجوائے کر رہے ہیں۔ 144 لگنے کے باوجود یہاں پر لوگ پانی میں نہا رہے ہیں، مختلف فیملیز یہاں پر انجوائے کر رہی ہیں۔ جی، راولپنڈی میں عید کے تیسرے دن قربانی سے فارغ ہونے کے بعد شہریوں نے رخ کر لیا ہے تفریحی مقام کا اور بچے اپنے والدین کے ساتھ پارک میں موجود ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز فیضان راجہ۔ جی، عید قربان کا تیسرا دن ہے۔ تیسرے دن جو ہے قربانی کے بعد آج بچوں نے اپنے والدین کے ساتھ سیر و تفریح کا رخ کیا۔ میں اس وقت ایک اونٹ کے اوپر موجود ہوں، یہاں پہ بچے بھی موجود ہیں، بچے اونٹ کے اوپر سواری بھی کر رہے ہیں، خوب انجوائے بھی کیا جا رہا ہے۔ بچوں سے بات کرتے ہیں، چھوٹے آپ نے یہاں پہ آ کے کیا کیا کھایا اور اونٹ پہ سواری کرنا کیسا لگ رہا ہے؟ بہت کچھ کھایا پیا ہے ماشاءاللہ، بڑا اچھا پارک بھی ہے اور مزہ بھی خوب انجوائے کیا ہے۔ بچوں کا کہنا ہے کہ خوب انجوائے کیا۔ یہاں پہ جھولے لیے جا رہے ہیں مختلف اقسام کے، اور یہاں پہ آ کر مختلف جو بچے، بڑے، منچلے، بزرگ فیملیز کے ساتھ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، خوب انجوائے کرنے ہیں۔ بچوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو یہاں سے جانے کا دل بھی نہیں کر رہا۔ بچے اپنے والدین کو اپنی جو ہے اپنی مختلف قسم کے کھانوں کا کہہ کر فرمائشیں پیش کر رہے ہیں اور خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ جی، اور آپ کو بتاتے ہیں ملک کے طول و عرض سے سیاح بڑی تعداد میں مری پہنچ گئے ہیں۔ مال روڈ پر سیاحوں کا جمع غفیر امڈ آیا ہے۔ مری سے احوال بتا رہے ہیں جواد عباسی۔ جی دیکھیں، میں اس وقت موجود ہوں مری میں، اور آج عید الاضحیٰ کا تیسرا روز ہے اور ملک بھر سے سیاحوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے ملکہ کوثر مری کا رخ کر لیا ہے۔ آج موسم کے حوالے سے بات کروں تو آج صبح سے موسم جو ہے مری کا
अबर आलूद है। इस वक्त भी काली घटाओं ने आसमान को अपने लपेट में ले रखा है। इस वक्त मेरे हमरा एक सियाह फैमिली मौजूद है, आइए इनसे चल के जानते हैं ये कहाँ से आए और मरी के मौसम को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग कश्मीर से आए हैं। कल तो वेदर काफ़ी हॉट था, लेकिन आज सुबह से बहुत बेहाल है, बहुत ही औसम वेदर है। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना था कि ये कसूर से आई हैं और वहाँ का मौसम इंतहाई गर्म था, लेकिन मरी पहुँचे हैं तो मरी का मौसम इंतहाई खूबसूरत है। जबकि महकमे मौसमियात के बाद से बात करूँ तो आइंदे 24 घंटे मुल्क के कोसार मरी में हल्की बारिश का भी इम्कान है। जी